کہ غلام مدنی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وصحب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اور شاہن شہید تمہاری غلامی کا نام ہے، شاہن شہید تمہاری غلامی کا نام ہے، یوسف ہے وہ جو آپ کا صاحب غلام ہے، شاہن شہید تمہاری، تیری زبان میں بندوں سے باتیں خدا نے کی، تیری زبان میں بندوں سے باتیں خدا نے کی، اللہ کے کلام سے تو ہم کلام ہے، اللہ کے کلام سے تو ہم کلام ہے، شاہن شہید تمہاری ہے، ایک جان پنج تنوں چار یار میں ہے، ایک جان پنج تنوں چار یار میں، وحدت کی میں ہے روح، وحدت کی میں ہے روح، ہر ایک جسم جام ہے، وحدت کی میں ہے روح، ہر ایک جسم جام ہے، یوسف ہے وہ جو آپ کا ہو خاتمہ بخیر تیرے نام پاک پر، ہو خاتمہ بخیر تیرے نام پاک پر، تو خاتم الرسل ہے، تو خیر الانام ہے، تو خاتم الرسل ہے، تو خیر الانام ہے، اللہ کے کلام سے ہے مطلب فنا و بقا، بات میں تیری ہے مطلب فنا و بقا، بات میں تیری، اہل طلب کا لب کے ہلانے سے کام ہے، اہل طلب کا لب کے ہلانے سے کام ہے، شاہن شہید تمہاری، صلی علی محمد آل محمد، صلی علی محمد آل محمد، حق
کے مستحق درود و سلام ہے، حقہ کے مستحق درود و سلام ہے، شاہنشہی تمہاری ہر دم ہے جان و دل سے تیرا کلمہ گو مذاق، ہر دم ہے جان و دل سے تیرا کلمہ گو مذاق، ورد زباں حضور کا کلمہ کلام ہے، ورد زباں حضور کا کلمہ کلام ہے، شاہنشہی تمہاری غلامی کا نام ہے، یوسف ہے وہ جو آپ کا سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا دعا دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ایسا دعا دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم
وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے کے والی شہنشاہ عالی، مدینے کے والی شہنشاہ عالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی شہنشاہ عالی، مدینے کے والی. تمنا ہے دل میں مدینے کو جاؤں، تمنا ہے دل میں مدینے کو جاؤں، تو ہم راہ اپنے جو تحفے لے جاؤں. تمنا ہے دل میں مدینے کو جاؤں، تو ہم راہ اپنے جو تحفے لے جاؤں. درودوں کے گجرے سلاموں کے ڈالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی. لگی ہے نظر میری تیرے کرم پہ، لگی ہے نظر میری تیرے کرم پر، کہ رہ جائے میرا بھرم روز محشر، کہ رہ جائے میرا بھرم روز محشر. یہ دامن میرا، یہ دامن میرا نیکیوں سے ہے خالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی. مجھے نیند آئے باب حرم پہ، مجھے نیند آئے باب حرم پہ، کھلے آنکھ میری اذان حرم سے، کھلے آنکھ میری اذان حرم سے. سنے کان میرے، سنے کان میرے اذان بلالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی شہنشاہ عالی، مدینے کے والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محترم حاضرین و سامعین، میں تو کبھی مقرر نہیں رہا، مگر حاجی صاحب کے حکم کے مطابق یہ ہماری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ مجھے بلا لیا گیا، اور اگر کچھ مجھ سے کوتاہی ہو تو آپ معاف فرمائیں. قرآن مجید فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے. یعنی میں نے آپ کو سراپا رحمت ہی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا.
اب یہ رحمت ایسی رحمت ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ پر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک دریا بہتا نظر آتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود دو عالم کے حاجت روا پر درود پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود دو عالم کے حاجت روا پر درود. دہن میں زباں در ہے جب تک پڑھو دہن میں زباں در ہے جب تک پڑھو مدینے کے اس دلربا پر درود پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود دو عالم کے حاجت روا پر درود. جمال جمیل عرب پر سلام جمال جمیل عرب پر سلام کمال حبیب خدا پر درود پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود دو عالم کے حاجت روا پر درود. الحمد لله ذي العزة والعظمة والكبرياء والفضل والكرم والعطاء والنعمة والآلاء. نحمده شاكرين على النعماء ونشكره حامدين بالثناء. إن من شيء لا يسبح بحمده في ملكوت الأرض والسماء. وأفضل الصلوات أبو السلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء المتردى برداء الشرافة والكرامة والارتضاء حامل لواء الحمد يوم الجزاء وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الرحماء على الضعفاء وأولياء أمته العرفاء الصلحاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعليه التحية والتسليم. فيا مولد المختار جدت شوقنا إلى خير مبعوث جليل حوى الفضل. اے ماہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف فرمائی کی سات یوم اور مہینہ کہ جب یہ آتا ہے اے ماہ مبارک تو ہمارے شوق کو تازہ کر دیتا ہے اور ہمارے قلوب افور شوق اور مستی کے ساتھ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن رحمت کی طرف کھینچنے لگتے ہیں. وہ جو خیر مبعوث ہیں، افضل الرسل ہے، سید المرسلین ہے، اور جلیل ہے، صاحب جلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مظہر عتم ہے. اے مظہر حسن لا یزالی، میرات جمال ذوالجلالی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف و رحیم ہے، وہ رب العالمین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اکبر، کس قدر فرحت و انبساط کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد جاءکم، دیکھو تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور پھر وہ منکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے عالم انسانیت کے لیے رحمتاً للعالمین. حضرت روح المعانی میں رحمتاً للعالمین محمود آلوسی بیان کرتے ہیں، رحمتاً للعالمین کا مطلب ہے واسطۃ الفیض الالہی لجمیع الاوالی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے واسطہ ہے فیض الہی کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اول خلق ہے، نور من نور اللہ ہے، رحمتاً للعالمین ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ کل شیء من نور، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام چیزیں میرے نور سے ہیں. اصل میں ظاہر میں نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور باطن اللہ ہے. تنزیہ تشبیہ پر درود بھیجتا ہے، باطن ظاہر پر درود بھیجتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کہ آپ تشریف فرمائیں، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ واقعہ یہ ہے کہ عجیب راز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کے درود کو میں سنتا ہوں. اللہ وہ شاہانہ اہتمام بھی ہے کہ فرشتہ پیش کرتا ہے ہدیہ، اور پھر یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر ایک دوسرے. بھائی حق تو وہ ہے جو آپ ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی عالم بذات الصدور، تمام چیزیں ہونے کے باوجود والعمل الصالح یرفعہ، یہ انتظام بھی ہے کہ فرشتے عمل لے کر پیش کرتے ہیں. تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہ جس کا چاہے سنے. وہ تشریف فرما ہو منچے در پائے تو ریزم کے سزائے تو بوت، ہر کے چیزست کے شائستہ پائے تو بوت. آپ کی تشریف فرمائی پر آپ کے چرنوں میں کیا نشاور کروں جو آپ کے لائق ہو. سر بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پائے ناز پر رکھا جا سکے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ فرما لقد جاء. اللہ اکبر، کس قدر چشم کی بات ہے. کم سے گویا مومنین تو بالخصوص، ورنہ بالعموم ساری انسانیت، اور پھر ساری انسانیت کا دکھ درد عزیز علیہ ما عنتم. آپ پر بہت گراں گزرتی ہیں تمہاری تکلیفیں، بہت شاق گزرتی ہیں تمہاری تکلیفیں. ارشاد ہوتا ہے لا یشاق احدکم
الا لاجد عملا، تم میں سے کسی کے تلوے میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اللہ عزیز علیہ، ساری انسانیت کے لیے بھی یہاں خطاب ہو سکتا ہے، اور پھر حریص علیکم، اور ساری انسانیت کی بھلائی کے آپ حریص ہیں، سب کی بھلائی، سب کی دنیاوی اور اخروی کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود ہے، حریص علیہ اس بات کی، یعنی جتنے اللہ آگے بڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ اور نعمتیں ان کو، جتنی نعمتوں سے وہ ہمدرد ہوں، اسی کو کہتے ہیں حریص، کہ وہ جو کچھ ملا اس پر جو ہے وہ اور چاہتے ہیں کہ اور ملے۔ اور بالمومنین رؤوف الرحیم، یہاں خاص طور سے مومنین کا جو ذکر فرمایا ان کے لیے تو رؤوف الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر جو احسان جتایا وہ یہی کہ پروردگار عالم نے اپنے اسماء و صفات کے مظہر کو بھیجا کہ آپ کی رافت اور رحمت کا مشاہدہ کیا تو اللہ کو رحمان و رحیم ماننا آسان ہو گیا، اور یہی سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور سب سے بڑا احسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ سب سے بڑی نعمت آپ ہیں، سب سے بڑی آیت بینہ آپ ہیں، آیت بینہ، دلیل و برہان، ارے جلوہ اریاں غارت گرے ہو شہرت، کہ جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا والے و شیدا ہوا، کہ من سے در پائے تو ریزم کے سزائے تو ہوت، اللہ اکبر، سر کے چیزست کے شائستہ پائے تو، ارے دل کنج سجدہ بئی سرد خرامی دنے تو، دیدہ سج شکر بجا اردتی دیدنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی عصمت کا کلمہ دل پڑنے لگا، تو یہ شرط مقدم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رحمان و رحیم، ہم نے مان لیا، آپ نے فرمایا قیامت ہے، ہم نے مان لیا، جتنی تفصیلات، جتنے حقائق، کیونکہ انسان حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، حقیقت کے مشاہدے کے لیے پروردگار عالم نے رسالت قائم فرمائی، مشکات رسالت سے تعلق ہو تو حقیقت، اور پھر اللہ ایمان، ایقان کامل کی آخری منزل کا نام کے ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایمان کل مشاہدہ ہو گیا، محض سنا ہوا نہیں رہا، جیسے دیکھا ہوا، ایسا یقین کہ ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان جتایا، اور آپ فرماتے ہیں انا من نور اللہ کل شیء من نوری، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اسی نور کو سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے بعد میں لوح اور قلم اور عرش اور اس کے بعد میں دنیا، تو یہ تو حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس عالم میں تشریف فرما ہوئے، اللہ اکبر، ابدیت کامل کی حیثیت سے اس عالم شہادت کے تمام تقاضوں کو آپ نے گویا پورا کیا، اور یہی گویا اس پہ احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایقل ثم توکل، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر گویا بھروسہ۔ تو چونکہ یہ کائنات اور یہ نظم، انا خلقنا کل شیء بقدر، ہر چیز وزن کے ساتھ پیدا جو اللہ تبارک کی ظاہر ہے اسی کی قدرت کا نتیجہ ہے، تو قوانین تکوین اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ سب اللہ ہی کی قدرت کا تو نتیجہ ہے، جس طرح سے کہ قانون فطرت قانون تکوین ہے، اسی طرح سے قانون تشریع، انسان
انسان کی عظمت کا تقاضا کہ انسانی کو اللہ نے دیدہ بینا بنایا ہے کہ تاکہ وہ معرفت حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے اپنے اسماء و صفات کی جلوہ گری کی اور دیکھنے والا کون؟ دیکھنے والے کی صلاحیت جو ہے انسان میں رکھی کہ وہی وہ دیدہ بینا ہے. تو اس عالم کو دیکھے اور ہم اس عالم قوانین قدرت کی ہر دفعہ کو حتمی اور قطعی سمجھے. اس کے مقابلے میں انسان کے حقوق اور فرائض، انسان کے رہنے سہنے اور انسان کی اپنے اخلاق حسنہ، اور پھر وہ شیطان بھی لگا ہوا ہے جو دوسری طرف کھینچتا ہے. ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا یہ اہتمام کیا اور اس کو قوانین تشریع جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کی تعلیمات، اور وہ بھی اسی قدر قطعی اور حتمی ہوں گے. کیسے قطعی اور حتمی نہیں ہوں گے؟ قانون فطرت بھی تو اللہ ہی کی قدرت کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی عظمت کا تقاضا تھا کہ شجر و حجر اور بحر و بر کی طرح محض قانون تکوین ہی کے وہ پابند نہ رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کو آزادی دی، اپنے اسماء و صفات کے پرتوں کے تحت محدود اسماء و صفات دیے جی، اور پھر امتحان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہی رب العالمین ہے، وہی مالک یوم الدین ہے. تو جب تک کہ آخرت پر یقین نہ ہو حقیقی حسن عمل کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، صدق و صفا کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور نیت نہ آپ جانتے نہ میں جانتا، میری کیا ہے آپ کی کیا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہے. تو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ خواہ تم ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو اللہ تعالیٰ محاسبہ فرما. عالم بذات الصدور ہے، خائنۃ العیون کا دیکھنے والا ہے، اور پھر ذرے ذرے کا بدلہ دینے والا ہے. جب تک کہ یہ یقین نہ ہو، بناوٹ تو ہو سکتی ہے، ریا و سما ہو سکتا ہے، تصنع ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی حسن عمل ہی کا نام انسانیت ہے. انسانیت اخلاقی فضائل ہی کا نام ہے. انسانیت محض کھانے پینے سونے اور جاگنے کا نام نہیں ہے. اگر یہ ہو تو انسان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے. انسانیت ایثار و قربانی، محبت و اخوت، عدل و مساوات، ہمدردی و مواسات کا نام ہے. یہ ساری انسانی قدریں ہیں، اور انسانی ان قدروں کے لیے ایمان چاہیے. ایمان کے لیے ذات اقدس و اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور ایمان ہی اللہ یہاں وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور سے مومنین، جس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت امتی 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 کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرا ہر امتی بخشا نہیں جائے گا. شفاعت مقام محمود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایمان اللہ اکبر. حضرت ابن اسیر نے سیرت صحابہ میں حضرت حارثہ کا ایک صحابی ہے، نوجوان ہے، انصاری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے جب ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا اصباح تم نے کیسے صبح کی؟ حارثہ نے کہا ایمان مومنن حقا، پکا مومن. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لکل شیء حقیقہ اتعرف ما حقیقت ایمانک، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تم جانتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا سے کنارہ کش کیا، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ عرش خداوندی کو دیکھ رہا ہوں، مومنین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مل کر خوش ہو رہے ہیں، اور پھر کفار کو دیکھ رہا ہوں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الزم، ہاں اس پر گویا قائم ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ 30 صحابہ سے ملا، یخافون علی انفسہم النفاق، کہ نفاق کا اندیشہ کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکل جاتے تو دنیا میں لگے رہتے ہیں، تو ایمان تو وہ نادر الوجود چیز۔ جی اب یہ حارثہ کے سلسلے میں وہ اور بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وَكَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ رَكِبَ وَأَوَّلَ راکب استشہد، کے سب سے پہلے نکلے وہ جب جہاد کا اعلان ہوا، اور پھر سب سے پہلے گیا وہ شہید ہوئے۔ ان کی ماں آتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اگر حارثہ جہنم میں ہے تو میں عمر بھر روتی رہوں گی، اگر حارثہ جنت میں ہے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی خوشی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت ایک ہے؟ ارے وہ تو بالترین جنت جنت الفردوس میں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نور ایمان سے انسانیت کا فراز ہوئی، ساری انسانیت کا جشن ہے آپ کی تشریف فرمائی۔ اور ان محافل کے انعقاد کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے قلوب کی پہنائیاں ایمان کے نور سے جگمگا اٹھے، اور پھر ایمان ہی نجات اخروی کی بنیاد ہے، اور ایمان کی اساس ذات اقدس و اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا اختصاص اگرچہ کہ صد انکسار اور تواضع ہے، لیکن یہ حقیقت تو آپ کا فرض منصبی تھا کہ آپ بتا دیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لن یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک مومن گویا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور سے ایسی محبت کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ حضور سے محبت کریں، اور حضور کی محبت کا فیضان، بزرگان کرام محبت جو ہے کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ کسی غریق محبت کے چشم کرم سے محبت کا شمع منتقل ہو تو پھر حقیقت میں انسان دولت محبت سے مالا مال ہوتا ہے۔ احمد دریا پریم کا جس کی الٹی تھا، جو تیرا سو ڈوب گیا، ڈوبا سو ہوا پار، تو یہ الٹی بات کون سمجھے گا؟ صرف جو ہے محبت کا غلبہ ہے، تو وہاں پر یہ صبح دم مردمہ بکار و بہار رون، ارے بلا کشان محبت بکوئے یار رون۔ اسی لیے جس در سے، جس بزرگ کے صدقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت حاصل ہوتی ہے، ان کا شکر لازم ہے، اور شکر کا تقاضا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس نے محبت کی اس نے ان کے ذکر میں کثرت کی، اور اسی کے ذکر سے برد اور سکینہ اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ خبر آرا صاحب کی عمر دراز فرمائے، ماشاءاللہ یہ سلف صالحین کی ایک نشانی اور شکر مندی کا گویا یہ انداز کہ ان کے قائم کردہ طریقے پر گویا قائم، اور سال بھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی صاحب، اللہ اکبر، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ حضرت عبدالسلام کہتے ہیں کہ وہ ساتھ جس ساتھ میں اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے یہاں پر بھیجا، تو وہ سارے عالم کے، اللہ اکبر، اس عالم کائنات کے وہ ارتکاب کا ایک وقت ہے، اور یہ وقت جو ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے، اسی لیے ہمارے پاس شب قدر بھی ہے، ہمارے پاس شب برات بھی ہے، اور ذی الحجہ کی وہ 10 راتیں بھی ہیں، تو ان میں عالم کائنات میں اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے فروغ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ اکبر جو جانتے ہیں وہ انصاف سے اپنے دامن کو رحمت سے بھرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا
میرے خیال سے بہت زیادہ دیر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. منور ہے جو گھر باہر رسول اللہ آتے ہیں مولود آج کل گھر گھر رسول اللہ آتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں چاروں طرف ہیں, چار یار ان کے ستاروں میں مہ انور رسول اللہ آتے ہیں. ستاروں میں مہ انور رسول اللہ آتے ہیں. اس کو کور کرو پورے. علی و فاطمہ شبیر و شبر کو اماموں کو سوال اصحاب کو لے کر رسول اللہ آتے ہیں. سراپا نور امامہ عباس احمد ہے نورانی, وہ اوڑھے نور کی چادر رسول اللہ آتے ہیں. ملائک انبیاء و مرسلی ان کی جلوں میں ہیں, نبی اللہ پیغمبر رسول اللہ آتے ہیں. صدائیں مرحبا صلی اللہ کی آئیں کانوں میں, یہ جانا دل نے سن سن کر رسول اللہ آتے ہیں. حضور احمد مرسل میں کیا تحفہ کروں حاضر, کروں کیا پیشکش لا کر رسول اللہ آتے ہیں. نشان پائے پاک ان کا بناؤں سجدہ گہ اپنی, رکھوں نقش قدم سر پر رسول اللہ آتے ہیں. یہ ہے اللہ اکبر محفل مولود کا رتبہ, نبی خالق اکبر رسول اللہ آتے ہیں. مذاق اس جا پیالے چل رہے ہیں آب کوثر کے, جناب ساقی کوثر رسول اللہ آتے ہیں. بیضاوی صبح کا بیاں ہے, تفسیر کتاب آسماں ہے. اللہ اللہ کیا سما ہے, ہر شے پر حیات جاوداں ہے. پھیلی ہوئی بوئے گل چمن میں اور صلی اللہ کا گل چمن میں, اعجاز نسیم صبح دم ہے, انفاس مسیح کی قسم ہے. عالم میں وہی ہوا ہے چلتی جو صبح الست کو چلی تھی. کثرت وحدت میں ہو کے فانی, حاصل کرے عمر جاودانی. ای صبح چے آفتاب دارد, ای نسخہ چے انتخاب دارد. جیسی اس دن سحر ہوئی ہے ایسی کبھی پیشتر ہوئی ہے. نازل ہے زمین پہ کبریائی, بندے کے لباس میں خدائی. اس وقت دیار میں عرب کے مطلع سے تجلیات رب کے, کعبے کی زمین نامور سے اور عبد المطلب کے گھر سے, برج شرف قریشیاں سے اور ہاشمیوں کے خاندان سے. اسلام کا آفتاب چمکا, بے پردہ و بے نقاب چمکا. اسلام کا آفتاب چمکا, بے پردہ و بے نقاب چمکا. پیدا ہوئے سرور دو عالم, پیدا ہوئے فخر نوح و آدم. شاہنشاہ انبیاء محمد, تاج سر اصفیاء محمد. روح الامین محمد, جان دل المرسلین محمد. سلطان فلک حشم محمد, مہر عرب و عجم محمد. زنجین اصطفاء محمد, آئین حق نما محمد. ذکر ولادت پیمبر, اعلیٰ اولا اہم و اکبر. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا, من علیک یا شفیع الورا, سلام علیک
نبی الہدی خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورى حبیب الأولا علیک یا شفیع الورى علیک یا نبی الہدی انکا مقصدی وملجائی انکا المدعی أنت مطلوبنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا حبيب الهدى أعظم الخلق أشرف الشرفاء أفضل الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم ربنا بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك ارحم لبيك واشف لبيك واغفر لبيك وأكرم لبيك فإن الله يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ أيدينا وسهل لنا أجسالنا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا نوّر بالايمان قلوبنا واستعمل بطاعتك ابداننا وخلص عن الفتن سرنا واشغل بالاتباع فكرنا وقنا شر وساوس الشيطان. اجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا إنا نتوسل إليك بوسيلة نبينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا حب حبيبك وحب من يحبه ويحبنا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا أنزل بنا بركات من السماء والأرض. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه برزقه. يا حميد يا غياثنا عند كل قربة ومجيبنا عند كل دعوة ومعاذنا عند كل شدة ويا رجاء وهيلة خفيفة. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا ننزل قلوبنا بحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اجعلنا مسلمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وبجاه سيد المرسلين عليه التسجيل والتسليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تشریف رکھیے ضرورت سب نے بنا لیجیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت کا فائدہ ہے کام ہے اچھا میں نے آپ کو کاٹ دیا تھا اسے کور کر دیجیے گا.
بھائی ایک دفعہ مسئلہ بہت لوگ ہیں اللہ کی طرح میں کیا کریں بہت خیر السلام علیکم وعلیکم السلام میرے خیال میں تو فتح سب کو بانٹ سوری کا لانی سے اسپیکر چلا دے ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا وما ترى من القول القديم وذكرنا من أسباب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ركن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قائد الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين المهديين وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسائر الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا سيما إلى سيدنا الشيخ إلى مفتي نصر القادر الجيلاني سيدنا خواجة خاجان خواجة معين الدين سلطان مدينة خواجة أنهر الخواجة الشيخ شعب الدين فروز الدين شمال سيد أحمد كبير رفيع الرضا خواجة قطب الدين بكر نظام الدين علاء الدين صاحب نصير الدين صاحب خصوصا شمس الدين الطوامي خواجة بدن عزيز عبد القدوس الشيخ كريم الله شاهد نظام الدين في بعض صاحب الله وشكرا شادي مشاهد ويسير خواجة امام ربانی مجھے رسمانی میں دفع سے قرآن اللہ شتاقنی میں سمائے میں سب بولی شاہ مشاہد. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رب لبيك ارحم لبيك واشفي لبيك واغفر لبيك واكرم لبيك فإن الله يغفر من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة به. وصلى الله تعالى على خير رسول الله سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. اللهم آمين. لے جانا یہ خالی یہ کیا ہم روٹی
Thành An! Thành An! Đi vào đó! Đi bên chỗ! चार इसलिए है कि उन चारों की बुनियाद हुजूर के खासों का अमल मुबारक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमा रखना का पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी, हम जैसा पढ़ाएं वैसे पढ़ो, और उसका बयान भी हमारी जिम्मेदारी। जो कुछ भी हो रहा है यह मौका है